السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہم سورہ نبا پڑھ رہے ہیں اینڈ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ نبا غالباً کی تھی آیت 17 تک. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ایک بریف ریکیپ کریں گے سورہ نبا کا اور اس کے بعد پھر ہم آیت 17 سے شروع کریں گے. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. رب زدنی علما، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرمائیے. آمین یا رب العالمین. سورہ نبا. ٹھیک ہے، سورہ نبا کا ہم نے دیکھا تھا اس کا مطلب کیا ہے. نبا لفظ کا کسی کو یاد ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ ویری گڈ، امپورٹنٹ نیوز. ٹھیک ہے، ویری بگ اینڈ امپورٹنٹ نیوز. تو یہ کس چیز کی نیوز دے رہی ہے یہ سورت؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کسی ایونٹ کی، کچھ ہونے والا ہے. ڈے آف ججمنٹ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یوم القیامہ، دا ڈے آف ججمنٹ. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات، جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے ود اے کویسچن. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اما یتساءلون. اینڈ یہ اس طرح کی بات ہے جیسے کہ آپ کسی کو یعنی پوچھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں، یعنی اٹس اے ریٹوریکل کویسچن. ٹھیک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ اس بڑی خبر کے بارے میں. یہ وہ والا انداز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں بلیو نہیں کر رہے اس بات کو کہ کوئی ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، مکہ والے کیا کر رہے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی دوبارہ ہم زندہ کر دیے جائیں گے. جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی تو اس کے بعد کہ ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو آپس میں بحثیں کرتے تھے اور کہتے تھے ایسا نہیں ہوتا. اور اصل میں were they genuinely asking each other? No, they were actually mocking. وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. They were contemptuous of it. اور وہ ایک دوسرے کو اس کے بارے میں ڈاؤٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ ان کا مقصد تھا ان ڈیبیٹ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا اس ڈیبیٹس میں اس بڑی خبر کے بارے میں جو یہ ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کر رہے ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ویوز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سم آف دیم سیڈ کہ کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے. کوئی کہتا تھا کہ جو ہے ہم یہیں ختم ہو جائیں گے. کسی کا کرسچن بلیف تھا، کسی کا کچھ اور بلیف تھا. ٹھیک ہے، تو ایوری ون ہیڈ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا اس بات کا جواب دیا؟ اللہ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، جو سب ڈیبیٹس کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکاز جب ایک چیز کو آپ فیس کرتے ہیں، وین یو ول فیس سم تھنگ، اور وہ اتنی انیویٹیبل ہے اور اتنی 100% جو ہے شور ہے وہ ایونٹ، تو جو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ہو کے رہے گا اور ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا. سیعلمون، ان کو پتہ چل جائے گا. پھر دوبارہ بتایا اللہ نے، ان کو پتہ چل جائے گا، ڈیفینیٹلی پتہ چل جائے گا. تو ان کی بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں کہ جس کے اندر اللہ نے کیا بتایا تھا کہ اللہ نے ہماری اس دنیا کو کیسے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے، ماؤنٹنس پلیس کیے ہیں ایز پیگز. ٹھیک ہے، اس دنیا کو، اس ارتھ کو وچ از ایکچولی لائک اے اسفیریکل بال، جس کے اوپر ہم لوگ ریسٹ کر رہے ہیں. ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ فٹ بال کھیلنے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈو وی ایور لوز آر بیلنس؟ کیا کبھی ہم اسپیس کے اندر چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ رات کو اگر آپ دیکھیں، اف یو لک ایٹ دا نائٹ اسکائی، یا دن کو بھی دیکھیں، تو وی آر سراؤنڈیڈ بائی اسپیس. تو ہم تو ایکچولی اسپیس کے اندر ایک بال ہے جس کے اوپر ہم ریسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ایک میریکل ہے کہ وہ بیکاز آف دا فورس آف گریوٹی ہم کہیں بھی ادھر ادھر نہیں جاتے. پرفیکٹ وہ گریوٹی ہے نا جو ہمیں وہیں پہ رکھتی ہے، اس زمین کے اوپر پلیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور پہاڑوں کو کس طرح بنا کے پیگز کے طور پہ بنا دیا کہ ارتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے. اور پھر اللہ نے اور بھی اپنی نشانیاں بتائیں کہ کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے ریسٹنگ پلیس نہیں بنایا؟ کیا میں نے پہاڑوں کو تمہارے لیے پیگز کی طرح نہیں بنایا؟
Did I not create you in pairs? میں نے تم لوگوں کو پیئرز کی شکل میں نہیں بنایا کہ تمہارے پارٹنرز ہیں, ٹھیک ہے. You live in partnership, ٹھیک ہے, men and women, male and female, ٹھیک ہے. اینڈ تم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی جو زبردست چیز بنائی, وہ کیا ہے, جو نیند کی نعمت بنائی. آپ کتنا تھک جاتے ہیں پورا دن کام کر کے, ٹھیک ہے نا. آج آپ لوگوں نے کافی ایکٹیویٹیز کی ہیں, ایک کلاس صبح اٹینڈ کی, پھر ابھی یہ کلاس اٹینڈ کریں گے, دین یو ول گو فار فٹ بال, اینڈ دین بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہاؤ ٹائرڈ آر یو, آپ کتنا تھک جاتے ہو, بہت زیادہ تھک جاتے ہو نا. تو پھر جب آپ سوتے ہیں تو وی اسپوک اباؤٹ دس کہ ہاؤ ریفریشنگ دا سلیپ از اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ سلیپ از فار آور انٹائر سسٹم. ہمارے ہارٹ ریٹ نیچے چلا جاتا ہے, ہارٹ کو ریسٹ ملتا ہے, ہماری بریدنگ لنگس کو ریسٹ ملتا ہے, ہماری ہر چیز ریفریش ہو کے, جیسے آپ بیٹری چارج کرتے ہیں نا فون کی, ٹھیک ہے, تو فون ریچارج ہو کے بالکل اس کی پرفارمنس 100% ہو جاتی ہے. تو ہم بھی اسی طرح ریچارج ریفریش ہو کے صبح اٹھتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برین میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, میموری اور کیا کیا چیزیں آپ کی برین میں, آپ کی کلینزنگ اور آپ کی جو ہے کس طرح کے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ کیا ہوتا ہے, یو ویک اپ فیلنگ ریفریشڈ. آپ کے اگر کوئی مسلز آپ کے ٹیئر ہوئے ہیں بیکاز آف ایکسرسائز, یا آپ کے کوئی لیگمنٹ اندر آپ کے ٹیشوز یا کوئی بھی چیز ہے جو کہ ڈیمیج ہوئی ہے بیکاز آف ایکسرسائز اینڈ بیکاز آف آل دا جو بھی آپ نے ایگزرشن کیا ڈیورنگ دا ڈے, وہ سب ریپیئر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر رات کا بتایا کہ رات کو کیسے بنایا, کہ رات کیسے اوپر سے پورا ایک بلیک کرٹن آ جاتا ہے نا رات کا, ٹھیک ہے, اور سورج غائب ہو جاتا ہے, کوئی روشنی نہیں رہتی, اور کتنا اچھا لگتا ہے رات کو, پھر آپ کو کتنی اچھی نیند آ جاتی ہے. اٹس آئیڈیل انوائرمنٹ فار سلیپ. اینڈ دین وی ور اسپیکنگ اباؤٹ دا ہارمونز دیٹ آر ریلیزڈ ان دا برین, ٹھیک ہے نا. دن کو الگ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے وچ ایکٹیویٹس یو, ٹھیک ہے. دن کو کیسا بنایا, کام کرنے کا وقت بنا دیا. رات کو کیسا بنایا, سونے کا وقت بنا دیا, ٹھیک ہے. یہ ساری نعمتیں, اور وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے, کیا, آسمان, ٹھیک ہے. تو اتنے سارے آسمان, اتنی گیلیکسیز, اتنے پلانٹس, اور کیا ہے, ہر پلانٹ, ہر گیلیکسی, ہر اسٹار کہاں ہے, اپنی اپنی جگہ پر ہے. ڈو دے ایور کولائڈ ان ایچ ادر, کبھی ایسا نہیں نظر آتا نا. ہر چیز اپنے اپنے اسفیئر میں ہے, اور وہ کس طرح ہے, پابند ہے. اف یو لک ایٹ دا مون, مون اپنی جگہ پہ ہے نا, کتنے سالوں سے, سینچریز, ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز, دا مون ہیز بین دیئر ان اٹس پلیس, دا سن ہیز بین دیئر ان اٹس پلیس, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس آل ورکنگ اکارڈنگ ٹو دس, اکارڈنگ ٹو سرٹن لاز, اور وہ کبھی بھی اپنے اسفیئر سے باہر نہیں جاتا. کبھی ایسا ہوا کہ مون جو ہے وہ سلائڈ کر کے کہیں اور چلا جائے, نہیں. جو اس کا وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, جو سائیکل ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے ایک بلیزنگ لیمپ بھی بنا دیا, سورج بنایا. پھر ہم نے سورج کے بارے میں کیا بات کی تھی, سن لائٹ سے کیا کیا ہوتا ہے, کچھ یاد ہے؟ پلانٹس میں جو ہے فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے, گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سن لائٹ جو ہے اٹس ایکچولی فیسیلیٹیٹنگ لائف آن دس پلانٹ. تو پھر اللہ نے کہا کہ بارش بھی برسائی آسمان سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بارش آتی ہے تو جو بھی پلانٹ کیا ہوتا ہے فارمر نے, کیا ہوتا ہے, پھر اس کی سیڈلنگ نکلتی ہے, رائٹ. the water fertilizes the earth and then plants come out لنخرج به حبا ونباتا. کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سارا اس سے گرین اور ویجیٹیشن, یعنی آپ کی جو دالیں ہیں, جو آپ کے یعنی آپ کے جو ویٹ کا کراپ ہے, بارلی ہے, ٹھیک ہے, آل دا کائنڈز آف تھنگز دیٹ وی ایٹ, ٹھیک ہے, وہ سب پلانٹس جو ہیں وہ اس سے گرو کرتے ہیں, اس پانی سے. اور کیا گرو ہوتا ہے, ڈینس گارڈنز و جنات الفافا, گارڈنز ڈینس وتھ فولیج. اب یہ ساری باتیں کیوں اللہ نے بتائیں, ہاں ہم نا یہ ساری باتیں اللہ نے کیوں بتائیں, کہ میں نے یہ بنایا تمہارے لیے, میں نے یہ بنایا, میں نے یہ کریٹ کیا, یہ کیوں بتایا اللہ نے؟ یہ اس لیے بتایا کہ تم لوگ کیا پوچھ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ کریں گے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تم لوگ کویسچن کر رہے ہو نا ڈے آف ججمنٹ کو. تو یہ سارا کچھ میں نے بنایا تو ہے ایک دفعہ, جب ایک دفعہ بنایا ہے تو دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا میں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ سارا کچھ تم لوگوں کے لیے بنایا تو میں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. اینڈ another reason for stating all of these یعنی جو blessings ہیں اللہ کی is
that Allah is saying to us کہ اگر میں تمہیں اتنی چیزیں, اتنی بلیسنگز اور اتنے پریولیجز دے رہا ہوں تو کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی ساتھ؟ جب آپ کو کوئی پریولیج ملتا ہے, ٹھیک ہے, مثلاً آپ کو اسکول میں ہیڈ گرل بنا دیا, ٹھیک ہے, ہیڈ گرل کیا پہنتی ہے؟ شی ویئرز اے گاؤن, رائٹ, اینڈ دین شی ہیز اتھارٹی آلسو. تو سب اس کی بات سنتے ہیں نا. مانیٹر جو ہوتی ہے یا جو ہیڈ گرل ہوتی ہے, مانیٹر کو بیج ملتا ہے, رائٹ. تو دیٹ از واٹ از دیٹ؟ اٹس اے پریولیج. ایک آپ کو یعنی اسکول کی طرف سے یا کلاس کی طرف سے ایک پریولیج ملا ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہے. بیکاز آپ کو کیا کرنا ہے, دیر آر سرٹن تھنگز یو ہیو ٹو ڈو. یو ہیو ٹو چیک ایوری ونز یونیفارم, دیئر بیجز اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ پریولیج انجوائے کر لیں اور آپ کہیں کہ او آئی ایم دا ہیڈ گرل اینڈ آئی ایم سو کول, اینڈ آپ گاؤن انجوائے کریں اور آپ اتھارٹی انجوائے کریں, بٹ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل نہ کریں. تو پریولیجز جب ملتے ہیں تو پریولیجز کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو رسپانسبلٹی فلفل نہیں کریں گے تو وہ پریولیج آپ سے لے لیا جائے گا, رائٹ, لے لیا جائے گا نا. کہیں گے کہ یہ تو اچھی ہیڈ گرل یا مانیٹر نہیں ہے, تو اپنا کام ہی نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پریولیجز آلویز کم ود رسپانسبلٹی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں اسی طرح دوبارہ کریٹ کروں گا. اور کیا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کا لیسن شروع ہو رہا ہے, ان یوم الفصل کان میقاتا, آیت 17 سے اب میں پڑھ رہی ہوں. Surely the day of judgment has an appointed time. فکس ہو چکا ہے, پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. دنیا بننے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا when the day of judgment will be held. ٹھیک ہے, it is a decided day, the day of judgment, جب سب کے فیصلے کیے جائیں گے کہ کس نے اچھی زندگی گزاری تھی, کس نے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں زندگی گزاری, کون اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا, کون گریٹفل تھا. شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی تھینکفل اینڈ گریٹفل؟ شیزا, ٹھیک ہے, یعنی ٹو فیل گریٹیٹیوڈ ان یور ہارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بلیس کیا ہے. آپ کو کیا فیل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے, اتنے اچھے پیرنٹس دیے ہیں, امی ابو اتنے اچھے دیے ہیں, بہن بھائی اتنے اچھے دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا کیا دیا ہے, ہاتھ پاؤں دیے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہر چیز آپ کی جو ہے آپ اس کو دیکھیں اور اپریشیٹ کریں. اور جو دینے والا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا بینیفیکٹر ہے, جو اللہ ہے, آپ اس کو کہیں تھینک یو اللہ, اللہ تھینک یو فار دس, اللہ تھینک یو فار دیٹ. ایک تو یہ ہے شکر گزاری, ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ہے کہ پھر آپ کو جو چیزیں ملی ہیں آپ ان کو کس کی مرضی سے استعمال کریں گی؟ اللہ کی. کیوں؟ بیکاز ہی از دا ون ہو گیو اٹ ٹو یو, رائٹ, ہی از گیون یو دا آئیز. تو آپ کو آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہیے؟ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو اللہ کو نہیں پسند ہے, رائٹ. اینڈ کانوں سے کیا سننا چاہیے؟ وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں, اینڈ ناٹ تھنگس وچ اللہ ڈز ناٹ لائک, ٹھیک ہے, لائک جھوٹی باتیں, بری باتیں, انڈیسنٹ باتیں, فاؤل لینگویج, بیڈ لینگویج, ٹھیک ہے, ایسی کمپنی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح آپ کے ہاتھ اللہ نے بنائے تو ان کو کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ اچھے پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے, ڈسٹروائے کرنے کے لیے نہیں کہ آپ چیزوں کو توڑیں ہاتھوں سے, ٹھیک ہے. یہ کیسا کام ہوگا؟ ناشکری کا کام ہوگا, برا کام ہوگا, نافرمانی کا کام ہوگا. یو ول بی ڈس اوبیئنگ اللہ تعالیٰ, رائٹ. سو اچھے کام اور کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ٹری پلانٹ کر دیں, ٹھیک ہے, درخت پلانٹ کر دیں, ٹھیک ہے, کسی برڈ کو کھانا کھلا دیں, کسی کیٹ کو کھلا دیں, کسی انسان کو کھانا کھلا دیں. اور کون کون سے اچھے کام ہیں؟ بہت سارے اچھے کام ہیں. قرآن پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو ہے شکر گزاری کا صحیح کانسیپٹ کہ ایک تو ٹو فیل دا گریٹیٹیوڈ ان یور ہارٹ اینڈ دین ٹو سے اٹ فرام یور ٹنگ, وربلائز اٹ, اینڈ دین آپ کے لمز اور آپ کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ اللہ کی اوبیڈینس میں وہ یعنی ان چیزوں کو آپ یوز کریں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے. ڈے آف ججمنٹ پہ کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, سور میں پھونکا جائے گا, سور, ٹھیک ہے. the day when the trumpet shall be blown and you will come forth in multitudes. تم فوج در فوج اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. کیا ہوگا؟ ایک بہت عجیب چیز ہوگی, ایک نئی دنیا ہوگی, ٹھیک ہے. یہ دنیا بھی نئی دنیا بن جائے گی. this earth will become like a flat
گراؤنڈ, جیسے ایک پلے گراؤنڈ ہوتا ہے نا, بالکل فلیٹ پلے گراؤنڈ کی طرح ہو جائے گی, اور ساری بلڈنگز, ٹریز اور پہاڑ اور سارے بڑے بڑے اسٹرکچر سب ختم کر دیے جائیں گے. وائی؟ بیکاز دا پرپز of all of that was to test mankind, and now that test period is over and now is the time for the final judgment. تو اب ایک ڈفرنٹ ایک دنیا ہوگی جو کہ کریٹ کی جائے گی. اچھا, اور سور کا ذکر آتا ہے. سور کیا ہے؟ سور جو ہے نا وہ بیسکلی اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے کچھ اس کے بارے میں, سور میں جو پھونکا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جس دن قیامت آئے گی, ٹھیک ہے, پہلے ایک سور پھونکا جائے گا, ایک بہت لاؤڈ سا ساؤنڈ ہوگا اس کا, اینڈ آل آف ہیومینٹی, جو انسان اس وقت زندہ ہوں گے وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے, اینڈ دے ول بیسکلی ڈائی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا, اور دوسرے سور میں جب پھونک دیا جائے گا, دیٹ ول بی دا بگننگ آف ریزریکشن. قیامت کی بگننگ ہوگی. کیا ہوگا؟ سارے انسان اپنی قبروں سے, اپنے گریو سے کیسے نکلیں گے؟ آپ کو پتہ ہے, جیسے کہ آپ کی کوئی فری ول ہی نہیں ہے, جمپ کر کے نکلیں گے, اور ان کی آنکھیں کدھر ہوں گی؟ ان کی آنکھیں اس طرف ہوں گی جہاں ان کو جانا ہے. their eyes will be fixed. تو ابھی ہمارے پاس فریڈم ہے نا. ابھی ہمیں اگر ٹیچر یا کوئی بھی ہمیں کچھ بات کہے, مثلا میں آپ کو کہوں کہ ہم نا go outside, تو you can say to me, no I don't want to go outside, it's very hot. ٹھیک ہے نا, آپ کی اپنی مرضی ہے نا, بہت ساری چیزوں میں ہماری مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ کھا لو, انابیہ کو میں کہوں یہ کھا لو, انابیہ will say no میں نہیں کھانا, بیکاز انابیہ نہیں کھاتی نا, انابیہ تو بس دودھ پیتی ہے, رائٹ. تو انابیہ will say no. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے, اور ماما کو اگر ہم کوئی سویٹ چیز دیں گے تو ماما کیا کہیں گی؟ کھا لیں گی نا, وہ تو فوراً کھا لیں گی. ہاں, وہ تو آپ کی بھی کینڈیز نکال کے کھا لیں گی, ہے نا, میری بھی کینڈی لے کے کھا لیں گی. مجھے بھی بہت زیادہ میٹھا پسند ہے. ٹھیک ہے, دیٹس وائی آئی ایم فرینڈز ود یور مدر. تو دا تھنگ از کہ ابھی ہمارے پاس فریڈم ہے. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن فریڈم آف چوائس ختم ہو جائے گا. اس دن کیسے ہوں گے ہم؟ فرشتے ہمیں جہاں لے کے جائیں گے ہمیں وہیں جانا پڑے گا. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سے نہیں مجھے نہیں جانا, حساب نہیں دینا, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اللہ میاں. نو, اس دن کیا ہوگا؟ وی ول ہیو ٹو ڈو اٹ, بیکاز ہمارے فریڈم آف چوائس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جو سین ہے وہ بہت اسکیری ہے, اور وہ بہت ساری اور صورتوں میں اس کو ڈسکس کیا گیا, ڈسکرائب کیا گیا ہے, اینڈ قرآن میں بہت ویوڈ ڈسکرپشنز آتی ہیں نا. تو کیا اس میں آتا ہے؟ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے, اینڈ جیسے گراس ہاپرز ہوتے ہیں نا, ہپ کر کے جاتے ہیں, تو چھلانگے مارتے ہوئے جائیں گے. دے ول بی رننگ, اینڈ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے فوج در فوج, یعنی بہت ساری گروپس میں لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, گروپس کے بارے میں جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ گروپ ہو جائیں گے, رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گے, اور جو برے لوگ ہیں, کرمنلز ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, پیپل ہو ور لائرز, چیٹرز, جنہوں نے سارے گندے کام کیے, غلط کام کیے, کوئی اچھے کام دنیا میں نہیں کیے, تو ان کو ایک طرف گروپ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو گروپس کا ذکر بہت آتا ہے قرآن میں. اور ایک ہوں گے جو بہت زیادہ اچھے لوگ ہوں گے, یعنی وہ نیکیوں میں اتنے زیادہ آگے جاتے تھے تو وہ سب سے آگے نکل جانے والے ہوں گے, سابقون الاولون. ٹھیک ہے نا. تو سورہ واقعہ میں تو 3 گروپس کا ذکر آتا ہے, اسی طرح ڈفرینٹ صورتوں میں ڈفرینٹ گروپس کا ذکر آتا ہے. بہرحال تو گروپس ہوں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور آسمان پتہ کیسا ہو جائے گا؟ ابھی کیسا ہے آسمان؟ کمپلیٹلی کیسا ہے؟ there are no holes in the sky, right? اس دن آسمان جو ہے کھول دیا جائے گا. فتحت کا مطلب ہے کھول دینا کسی چیز کو, فتح, کھول دیا جائے گا آسمان, اور وہ دروازے بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے دروازے کھل جائیں گے, اور وہ دروازے کہاں جائیں گے یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. اگین یہ جو اس دن جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کی ریالٹی پتہ چلے گی. اور پہاڑ جو اب کتنے بڑے نظر آتے ہیں نا, جیسے ابھی شزا ناردرن ایریاز گئی تھی تو پہاڑ کتنے بڑے بڑے لگتے ہیں, اف دے آر ہیوج, آپ کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور لگتا ہے ہاں, دا اسکائی ول بی اوپنڈ اینڈ اٹ ول بیکم لائک ڈورز, یعنی بہت سارے دروازے اس میں کھل جائیں گے آسمان میں. ٹھیک ہے نا. اچھا, آسمان کا کلر بھی چینج ہوگا, یہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ وہ لال ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گا آسمان, دھواں آئے گا. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی, اینڈ دیز آر آل دا تھنگس وچ obviously we have not seen,
اور ہم اس وقت ان چیزوں کو دیکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو لیکن اس کے ہارر سے اور ان چیزوں کے فیئر سے اللہ بچا لے گا. جو اچھے لوگ ہوں گے نا وہ نہیں ڈریں گے اس دن. تو آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے, اور پہاڑ جو ہیں وہ کیسے ہو جائیں گے, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا and the mountains will be set in motion and become a mirage. پہاڑ جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں گے جیسے ڈائنامائٹ سے بلو اپ نہیں کر دیتے آپ کسی چیز کو, تو کیسا ہو جاتا ہے, وہ پاؤڈر کی طرح بن جاتا ہے. پہاڑ جو ابھی اتنے اسٹرانگ اور فرم اور پتھر کے پہاڑ کیسے لگتے ہیں, وہ کیسے ہو جائیں گے, they will become like dust. آسمان میں ڈسٹ کی طرح اڑیں گے. اور سرابا کا ورڈ یوز ہوا ہے. سراب کیا ہے, اردو زبان میں بھی سراب یوز ہوتا ہے, اور سراب کا بیسکلی مطلب ہے مراج. آپ کو پتہ ہے سراب یا مراج کس کو کہتے ہیں؟ آن اے ویری ہاٹ ڈے کیا ہوتا ہے, ڈیزرٹ میں اسپیشلی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کہ آپ اگر کسی ڈسٹینس سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ دور سے جب دیکھتے ہیں نا تو زمین پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے, اے شیٹ آف واٹر, ٹھیک ہے. بٹ وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی آئیز کا ایک ایلیوژن ہے. اٹس این ایلیوژن, اٹس این آپٹیکل ایلیوژن, ٹھیک ہے. سراب, ٹھیک ہے. تو پہاڑ ایسے لگیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں, ڈسٹ بنی ہوئی ہوگی نا, تو آپ کہیں گے پہاڑ کہاں گئے, تو سراب کی طرح ہوگا, ایز ایف کہ آپ کو لگے گا کہ دھوکا تھا, میری آنکھوں کو کوئی دھوکا ہو گیا تھا. جیسے کہ آپ کو پانی نظر آتا ہے اور آپ قریب جاتے ہیں اور وہ پانی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو مراج کا سنا ہوگا نا, مراجز, ہاں ٹھیک ہے. تو دیٹ از واٹ the word is used here. No, there will be no mountains. تو بیسکلی ایسے فیل ہوگا ہمیں کہ جیسے ماؤنٹینس تو کبھی تھے ہی نہیں, کہ ہمیں ایسے لگے گا کہ او جیسے میں سمجھتی تھی کہ پانی ہے بٹ پانی تو تھا ہی نہیں جب قریب گئے. تو یہ بتائی جا رہی ہے, یعنی وہ اسٹیٹ ایسی ہوگی, بیکاز دا ماؤنٹینس ول بی, پہاڑ کیسے ہو جائیں گے, ڈسٹ بنا دیے جائیں گے. اور پھر اور کیا ہوگا, ان جہنم کانت مرصادا, surely the hell is an ambush. جہنم کیا ہے, what is جہنم, جہنم کیا ہے, کچھ پتا ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ جہنم جو ہے بیسکلی جو برے لوگ ہیں, جنہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, جنہوں نے کبھی بھی اپنے اللہ سے معافی نہیں مانگی, ان سے غلطیاں ہوئیں بٹ انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی, وہ اور زیادہ غلطیاں کرتے رہے, وہ اور گناہ کرتے رہے, ڈیلیبریٹلی کرتے رہے. اور آگے جو ورڈ آ رہا ہے نا, للطاغین مآبا, ٹھیک ہے, اٹ ول بی اے پلیس, اے ریسٹنگ پلیس فار دا ریبیلیس, ٹھیک ہے. یعنی کون لوگ تھے وہ, اچھا پہلے جہنم, یہ جو آیت ہے اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں. مرصادا, مرصادا کا جو مطلب ہے نا, مرصاد کا مطلب ہے an ambush اور lying in wait to attack unawares, ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ جیسے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے نا, to attack, جیسے شکاری ہوتے ہیں نا جو ہنٹنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں, وہ ویٹ کرتے ہیں, اور ان کی آنکھیں فکسڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنی جو رائفل یا پسٹل ہوتی ہے اس کو لے کے فکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ دے ویٹ کہ کب وہ اینیمل آئے گا جس کو ہنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یا جس طرح شیر ہوتا ہے نا, شیر کیا کرتا ہے جب شیر ہنٹ کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو فکس کر لیتا ہے آن دا پرے, اینڈ دا لائن ویٹس کہ میں اٹیک کب کروں. اور وہ کس وقت اٹیک کرتا ہے, جس وقت جو پرے ہوتا ہے, یعنی جس کو اس نے اٹیک کرنا ہے اس کو بالکل پتہ نہیں چلتا, سرپرائز اٹیک. تو جہنم کیا ہے, یعنی کہ وہ پہلے سے تیار ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے, اٹس ایز ایف اٹس جسٹ ویٹنگ کہ جن لوگوں نے آنا ہے وہ آ جائیں. اٹس آلریڈی دیر, وہ ریڈی ہے, اٹس ویٹنگ ٹو ریسیو دا کرمنلز, رائٹ. تو جو ہے بیسکلی یہاں پہ مفسرین نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اٹ از دا برج آف ہیل, یعنی جو پل صراط ہے بیسکلی اس کے اوپر چلایا جائے گا تمام انسانوں کو. اینڈ جو یعنی خراب لوگ ہیں یا جن کی مغفرت نہیں ہونی ہے, وہ پھر اس پل صراط سے سلپ ہو کے جہنم میں گر جائیں گے. گزرنا سب نے ہے اس کے اوپر سے, کچھ بہت جلدی گزر جائیں گے, احادیث میں آتا ہے نا, اور کچھ یعنی ایمان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کے عمل صالح پہ. تو کچھ جلدی نکل جائیں گے اور کچھ جو ہے ظاہر ہے وہ آہستہ جائیں گے, اور کچھ نہیں جا پائیں گے, کچھ گر جائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں شور. It's after that, yeah, it's the last step.
ہاں اس کے بعد آپ اسٹریٹ یا تو آپ ہیون میں جاتے ہیں یا پھر ہیل میں, ٹھیک ہے نا, دیٹس دا لاسٹ. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوں گی, میزان قائم کیا جائے گا اور یو نو آل آف دیٹ نا, وہ سب چیزیں ہو چکی ہوں گی, ریزریکشن بھی ہو چکی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اینجلس جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں گے, ریوارڈ والے بھی اور پنشمنٹ والے بھی, اینڈ جس کا جو انجام ہوگا اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا. اور یہ اتنا برا اتنی بری جو جگہ ہے, جو ہیل فائر ہے, جو آگ ہے, جو سزا ہے, آگے سزا کے بارے میں اور بھی بتائیں گے کہ یہاں کیا کیا ہوگا, یہ کس کو مل رہی ہے, للطاغین مآبا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, فار دا ٹرانسگریسرز. طاغی کس کو کہتے ہیں؟ طاغین is the plural of طاغی, and which comes from the word طغیان. طغیان کا مطلب ہوتا ہے ریبیلین, یعنی آپ ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کر کے اتنا زیادہ لمٹس کراس کر دی آپ نے کہ جیسے فرعون تھا نا, یعنی کہ اس نے لوگوں کو قتل کیا, اس نے لوگوں کو انسلیو کیا, اس نے کوئی ایسا کام اچھا کام نہیں کیا جو اللہ سے جس سے اللہ کو وہ راضی کرتا, رائٹ, ایکسٹریملی ریبیلیس. تو طغیان یعنی, اور یہ پانی میں جب وہ آتا ہے نا, سونامی آتا ہے یا فلڈ آتا ہے, رائٹ, تو اس کو بھی طغیان کہتے ہیں آسمان پانی میں, سمندر میں طغیانی ہے, ٹھیک ہے, سمندر میں طغیانی ہے, یعنی سمندر کیا ہے, اپنی لمٹ سے باہر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ساری لمٹس کو بریک کر دیا, کراس کر دیا, اینڈ ناؤ ہی ہیز ارنڈ اللہز اینگر, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لمٹس کراس کرتے ہیں. لابثین فیہا احقابا, اور یہ کتنی دیر رہیں گے جہنم میں؟ تھوڑے دن کے لیے, ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, نو. لابثین کا مطلب ہے, اٹس دا پلورل آف لابس which means one who abides, یعنی جو وہاں رہتا ہے, وہ اس کا پرماننٹ ابورڈ ہے, ٹھیک ہے. کتنا عرصہ رہیں گے وہ؟ احقابا. احقابا جو ہے اٹس دا پلورل آف حقبہ, اینڈ حقبہ مینس ایجز, زمانے, لانگ ٹائم, ٹھیک ہے. اینڈ اسکالرز ہیو ڈیفرڈ آن دی ایگزیکٹ لینتھ اور اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم meant by this word, ٹھیک ہے. ابن جریر has recorded that سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ states that حقبہ is 80 years and the year constitutes 12 months and every month comprises 30 days and each day is equivalent to 1000 years, ٹھیک ہے. one حقبہ totaling about 20 million and 8800,000 years, یعنی بیسکلی تو بات یہ ہے, اس کو اگر ہم سمپل ورڈز میں کہیں تو زمانے, ایجز, یعنی بیسکلی ایٹرنیٹی ہی ہو گئی نا. اچھا کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آفٹر اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم اللہ تعالیٰ جہنم کو ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو اب اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, اینڈ obviously they take their evidence from different آیات, ٹھیک ہے. ہاں نہیں, وہ جو یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ہمیشہ رہنا تھا جہنم میں. ایونچولی a time will come in eternity کہ ان کو وہ جہنم کو پورے ختم کر دیا جائے گا, اور جہنمیوں کو بھی, یعنی ان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں رہے گی, ان کی سولز کو بھی اینڈ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو پنشمنٹ بھی وہ ختم ہو جائیں گے. اب یہ ایک اوپینین ہے, اور ایک اوپینین یہ ہے کہ نہیں, ہمیشہ رہے گا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں, اور اللہ ہمیں صحیح راستے پہ رکھیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, ٹھیک ہے. کیا ہوگا جہنم میں؟ کیا ہوگا؟ پینے کو ٹھنڈا پانی ملے گا. گرمی کتنی زیادہ ہے نا آج کل, کتنی پیاس لگتی ہے نا, اور ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہتا ہے, رائٹ. برف ڈال کے پیتے ہیں آپ پانی, شربت پینے کا دل چاہتا ہے نا. اور پھر جب روزہ رکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ روزہ کھولتے ہیں, اف کتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے نا. ہم نے روزے رکھے تھے, ٹھیک ہے. اور آج کل تو گرمی بھی ہے. جہنم میں کیا ہے؟ دے ول ناٹ ٹیسٹ اینی کولنس, کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی, اور کوئی پلیزنٹ ڈرنک بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا, سوائے کس چیز کے؟ دے ول اونلی گیٹ بوائلنگ واٹر اینڈ دا واش آف دا وونڈز, یعنی پس کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو زخم ہو جاتا ہے نا, کوئی زخم ہو جاتا ہے سم ٹائمز, تو اس کے اندر ایک یلو چیز آ جاتی ہے. وہ کتنی گندی ہوتی ہے نا, اس میں سے بہت اسمیل بھی خراب آ رہی ہوتی ہے, وہ پیپ ہوتی ہے, پس ہوتی ہے. وہ دیا جائے گا ان جہنمیوں کو پینے کے لیے. اور بوائلنگ واٹر,
بوائلنگ واٹر جس سے کہ ان کے گلے اور سب انسائڈس جل جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم کیا نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم کیا نا, کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جزاء وفاقا, یہ بالکل صحیح ہوا ان کے ساتھ, a befitting recompense for their deeds. کیوں؟ انہوں نے کبھی بھی اللہ سے معافی نہیں مانگی, انہوں نے کبھی سوری نہیں کہا. they were defiant, they were rebellious and they always disobeyed اللہ. اللہ کی ساری نعمتیں انجوائے کی تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. دیکھو اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں انابیہ, if I tell you یہاں سے آپ باہر نہیں جائیں اس دروازے سے, کیونکہ آگے اگر آپ جائیں گی نا تو ایک بہت ڈینجرس قسم کا ڈاگ ہے, وہ آپ کو بائٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھا بھی دوں راستہ, میں آپ کو ڈاگ بھی دکھا دوں, یا میں آپ کو بتا دوں اچھی طریقے سے, اینڈ یو بلیو می آلسو. بٹ اف یو سے کہ نو آئی ول ڈو اٹ, میں جاؤں گی, تو اگر وہ باہر آپ جاتی ہیں اور وہ ڈاگ آپ کو بائٹ کرتا ہے, از اٹ مائی فالٹ اور از اٹ یور فالٹ؟ یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس کا قصور تھا کہ دے اینڈڈ اپ ان ہیل فائر, اور ان کو یہ پنشمنٹ مل رہی ہے. دس پنشمنٹ دے ڈیزرو بیکاز ان کو بتا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس کو بھیج کے سب کچھ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. اب اس کے بعد آپ کو سیدھا راستہ بھی بتا دیا, یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, بہت کلیئرٹی سے. اس کے بعد اگر کوئی غلط راستے پہ چلتا ہے, he chooses the path of evil and he ends up in hell, یہ اللہ نے اس پہ ظلم نہیں کیا. ہاں ہم نا, اللہ نے ظلم نہیں کیا. کس نے ظلم کیا اس کے اوپر؟ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا, رائٹ. he chose that for himself, ٹھیک ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, for indeed they did not look forward to any reckoning. ان کو کوئی ہوپ ہی نہیں تھی کہ حساب ہوگا. ان کو تھا کہ جیسے چاہو جیو بھائی, انجوائے کرو زندگی کو, کچھ بھی نہیں, کوئی اللہ نے دوبارہ زندہ نہیں کرنا, کوئی نہیں پوچھنا اللہ نے, جو مرضی کرو, اس کو مارو اس کو مارو, اس کا حق مار لو, چوری کر لو, ادھر سے جو ہے جھوٹ بول دو, ادھر یہ کر لو, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی محنت کرنے کی. تو کیا ان کو کوئی ہوپ ہی نہیں تھا؟ دیٹس وائی ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا and they denied our signs as false. اور کذابہ کا جو ورڈ ہے نا, وہ اس بات کو اس میں ایمفسس لے کے آ رہا ہے. کس طرح سے کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈھٹائی سے, بہت برے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ڈینائی کیا, مانا ہی نہیں, بہت ریبیلین کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا نا, اللہ نظر نہیں آتے نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ نہیں چل رہا, وہ نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایوری تھنگ وی ہیو ریکارڈیڈ ان اے بک, ہم نے ہر چیز کو کاؤنٹ کر کے ریکارڈ کر کے رکھا ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا. کس چیز کو؟ ہمارے سارے ایکشنز کو, ہمارے ورڈز کو, رائٹ. اور پھر ہمیں دکھایا جائے گا ویڈیوز, آڈیوز, پھر ہم ڈینائی کر سکیں گے؟ پھر ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے نہیں کیا. ہمارے سامنے ایویڈنس ہوگی, ہمارے ہاتھ بھی گواہی دے دیں گے, پاؤں بھی گواہی دے دیں گے, تو پھر ہم ڈینائی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری, ایوری تھنگ ہیز بین کاؤنٹڈ اینڈ ریکارڈیڈ. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, سو ٹیسٹ دا فروٹ آف یور ڈیڈس. چکھو, یہ چکھو اس کو, اب اس مزے کو, یہ تم نے خود اپنے لیے ارن کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ وی شیل اونلی انکریز یو ان پنشمنٹ. اب تمہارا صرف پنشمنٹ بڑھے گی اور کچھ نہیں ہوگا. نتھنگ, نو ہوپ فار یو. اب جتنی مرضی تم معافی مانگ لو, جتنا مرضی تم رو لو, جتنا مرضی تم بیگ کر لو, ناؤ دا ٹائم از اوور. یہ معافی مانگنا, کریکشن کرنا, یہ سب کہاں کرنا تھا؟ یہ سب دنیا میں کرنا تھا, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کریکٹ کرنا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, ٹھیک ہے, اینڈ اپنے بیہیویئر کو امپروو کرنا, آل آف دس ہیڈ ٹو بی ڈن ہیئر. اور ہمیں کافی ٹائم دیا گیا تھا اور ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. بس آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. تو اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے آئیے گا. عید ہالیڈیز بھی ہیں, تو اگر موقع ملے نا تو ایک دفعہ ٹرانسلیشن دیکھ کے آنا. اگر یاد کر لو ٹرانسلیشن تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. آیت نمبر از ٹل آیت 30. کین یو ڈو اٹ؟ ہالیڈے ہوم ورک اگر ہو سکا تو کر لینا, ٹھیک ہے. اگر کر لو گی نا تو پھر آئی گیو یو اے پرائز. صحیح ہے شیزا, آپ بھی کر لینا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.